اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 رمضان ہے اور سعودی عرب میں اب تقریباً 5واں ماہ ہے۔ تمام سننے والوں کو نہ صرف یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماہ رمضان کے روزے مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما کے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے یہ جو کرونا کا اور یہ 1.5 لاکھ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے نجات دلائے، آمین۔ میں 3-4 دن سے یہ کوشش میں تھا کہ میں ویڈیو، بڑی اہم ویڈیو تھی، وہ لوڈ کروں، لیکن اس دوران 1-2 ٹی وی چینل پر انٹرویو اور کرنے، اور ایک پہلے بھی ایک لوڈ کی تھی جس کی، اور پھر دوسرا پاکستانی سے ملاقات کے حوالے سے اور معلومات کے حوالے سے، کیونکہ مصروف رہا تو کچھ گیپ بھی پڑ گیا ہے۔ تو آج میں نے جب 23واں رمضان ہے اور سحری کے بعد میں یہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پہ 4-5 ڈیرے ایسے ہیں جن سے میرا یوں کہیں کہ 24 گھنٹے کا تعلق ہے۔ 24 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے یا وہ مسئلہ کو سمجھتے ہیں یا مجھے دعوت دیتے ہیں، تو جس وقت بھی وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کے ہاں حاضر ہو جاتا ہوں اور رکائے بغیر ان سے رابطہ بھی رکھتا ہوں۔ اب یہاں پہ سعودی عرب میں ایک تو لاک ڈاؤن ہے، دوسرا بے روزگاری ہے، تیسرا سفارت پاکستان ہے، اور چوتھا حکومت پاکستان ہے۔ پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے، پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنی جو نگاہیں ہیں وہ اپنے حکومت کی وقت پر رکھی ہیں، یا یہاں پہ سفارتخانہ ہے جو ان کا نمائندہ ہے۔ تو میری معلومات میں جو شکایات آئیں، میں نے سفیر صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا اس دوران بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تھی، اور بعد میں بھی کچھ بتانے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں حکومت پاکستان میں زلفی بکاری صاحب کو میں نے واٹس ایپ پہ بھی ریکارڈ کرائیں، پھر شاہ محمد قریشی صاحب کے سیکرٹری ہیں ان کو بھی میں نے یہ کہا، علاوہ ازیں جناب اسد عمر صاحب کے واٹس ایپ پہ بھی اور ان کے پی اے کے بھی واٹس ایپ پہ میں نے اپنے کچھ یہاں کے رہنے والے پاکستانیوں کی جائز مشکلات بتانے کی کوشش کی ہے۔ میں بھی کیونکہ اسٹک ہو چکا ہوں، لیکن مجھے اپنا اتنا نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری جگہ پہ کسی اور کا بہتر ضرورت اور کام ہے اور وہ اس کا کام نکل سکتا ہے تو پہلے اس کو ترجیح دوں۔ مکہ اتفاق سے ایک بات ہے کہ کیونکہ 2-3 ماہ سے مکہ مدینہ بالکل ہی بند ہے، اس لیے ہمارا ڈسارٹ ہونا تھوڑا سا بنتا بھی ہے اور بن بھی رہا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا اگر میں 6 مہینے رہوں تو مجھے بالکل قطعاً اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ایک تو فیملی ہے، لیکن اس سے بڑی یہ بات تھی کہ مکہ مدینہ کھلا ہوتا تھا، جس وقت دل کرتا تھا ہم چلے جاتے تھے، اور اللہ کے حبیب کے در پہ حاضری بھی کرتے، وہاں پہ دعائیں بھی مانگتے اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے بھی، اور ذہنی سکون بھی حاصل کرتے تھے۔ بہرحال یہ سارے اللہ کے حکم ہیں۔ اب یہ بات تو بالکل طے ہو گئی ہے، جو کہ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بھی بتائی، انٹرویو میں میں نے کہا کہ اس کورونا نے، کہتے ہیں کہ 9/11 کے واقعے نے دنیا کا سینیریو کو بدل دیا تھا، اور ابھی سیم اس سے بڑھ کر، وہ تو ایک خاص قوم یا نسل یا امت کے لیے تھا نا، یعنی کہ میرا مراد مسلمانوں سے ہے، لیکن یہ کرونا جو ہے تو اس نے تو پھر اس کے اثرات اور اس کے وجہ سے پوری دنیا نے کو اپنے شکنجے میں لیا۔ میں بالخصوص تارکین وطن پاکستانی جو سعودی عرب میں مقیم ہے، اور میں خاص کر ریاض میں، کیونکہ میں ریاض میں ہوں تو میں ریاض کی بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو اور دنیا بھر میں رہنے والے دوسرے ملکوں میں تارکین وطن پاکستانی جو ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تارکین وطن پاکستانی ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ کچھ ویسے تو بہت سارے شعبے ہیں، لیکن 4-5 کیٹیگری کے لوگ جو عام ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے زیادہ یہاں پہ لیبر ہے، اور اس کا تعلق KPK اور پنجاب سے ہے۔ نمبر 2 وہ لوگ ہیں جو آزاد ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ہے مزدور یا وہ مختلف کاموں کرنے والے، وہ اپنا کام ڈھونڈتے ہیں یا بھاگتے ہیں کام کے پیچھے، کام ملتا ہے تو وہ اس پہ گزارا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو کنسٹرکشن کا بھی کام کرتے ہیں اور دوسری ٹھیکیداری کا بھی کام کرتے ہیں، چھوٹی موٹی انہوں نے مشینری رکھی ہوئی ہے، شاول یا ڈوزر یا
کوئی اس طرح کی ٹو کرنے والی گاڑیوں کی مشینری، تو وہ یوں قسم کا وہ پرائیویٹ یہ ہوتا ہے کہ ہوتے تو کفیل یہاں ہوتا ہے تو سب کفیل کے انڈر ہی ہیں، کفیل میں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا ڈھونڈ کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، تعلقات ہوتا ہے، تو چھوٹے موٹے کنٹریکٹر کے لیول پہ ہوتے ہیں۔ چوتھے وہ ہیں جو وائٹ کالر ہیں، بالکل وائٹ کالر وہ ہیں جو انجینئر ہیں، جیسے ڈاکٹر ہیں جی، اور اس طرح کے اور مختلف شعبوں میں، یا میڈیکل کے کسی شعبے میں ہیں، یا کمپیوٹر کے شعبے میں ہیں، یا اس طرح کے جو بھی ہیں، جو آفس میں ایز اے اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ وائٹ کلر جاب ہیں۔ اور یہ جو وائٹ کلر جاب ہیں، اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو ہیں جو سرکاری ملازمت میں آتے ہیں، جن کو ڈائریکٹ گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے وہ پے کرتی ہے، اور ان کے لا میں آتے ہیں اور ان کے دفتروں میں کام کرتے ہیں۔ اور ان وائٹ کلر جاب میں دوسرا گروپ وہ ہے جو کام تو سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں کرتے ہیں، لیکن ہائر جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ کمپنی نے کی ہوتی ہے، جو بڑی بڑی ہیں، جیسے ہواوے ہے، وہ یہاں پہ ٹھیکے لیتے ہیں، کنٹریکٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان سے بندے ہائر کرتے ہیں، پھر آگے وہ مختلف شعبہ جات میں بندوں کو بھیجتے ہیں، جس میں سے وہ اپنا ہر مہینے کا وہ اپنا حصہ بھی جو طے ہوتا ہے وہ لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور طبقہ بھی ہے جو چھوٹے قسم کا ہے لیکن ہنرمند ہے، جیسے درزی ہے اور حجام ہے یا مستری ہیں، یہ جو گاڑیوں کی ہوں، یہ بھی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ جو میرے علم میں ہے کہ 2 سے 2.5 کروڑ آبادی جو ہے سعودی عرب کی اپنی ہے، اور تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو خارجی ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں، جیسے میں نے بتایا۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ یقین مانیں پاکستان کے رہنے والے اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ اگرچہ ان کے کاروباروں میں فرق پڑا، ان کو تنگی آئی، تکلیف آئی، سب کچھ ہوا، کچھ مانگ تا کے بھی گزارا کر لیا، اور اپنی زبان میں ایک دوسرے کو تکلیف بتا کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ممکن ہے، اور پھر اس کے علاوہ حکومت بھی وہاں پہ جو بھی ہے ممکن وہ کر رہی ہے۔ لیکن یہاں کے رہنے والے پاکستانیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ عمومی طور پر جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کثیر تعداد جو ہے نا وہ لیبر کی ہے یا اس ٹائپ کے لوگوں کی ہے۔ اس سے بڑا نقص یہ ہے کہ نہ تو ان کی اس طرح کی تربیت ہوئی ہے، سچی بات ہے، نہ ہی کبھی ہماری حکومتوں نے بھی ان کی تربیت کی طرف توجہ دی ہے، جس کے پھر نقصانات یا اثرات یوں ہوتے ہیں کہ یہاں رہ کے پریشان بھی ہوتے ہیں، معلومات نہ ہونے کی بنا پر مزید مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی ایمبیسی کام نہیں کر رہی ہوگی یا حکومت پاکستان کام نہیں کر رہی ہوگی، لیکن کام کرنے میں کچھ فرق ہے۔ مثال کے طور کے اوپر حکومت پاکستان اپنی تمام صلاحیتیں اس بات پر لگا رہی ہے، اور اوورسیز جو محکمہ ہے یا وزارت ہے کہ جو پاکستانیوں کو کم سے کم مدت میں واپس پاکستان جو آنا چاہتے ہیں ان کو لایا جائے، ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے، لیکن یہ کام اتنا بڑا کام ہے اور اتنا مشکل کام اس وقت بن گیا ہے، کیونکہ یہ یک طرفہ بات نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ اگر پاکستان بہت سارے مسائل کسی جگہ حل بھی کرنا چاہتا ہے، تو جس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں تارکین وطن پاکستانی، ان کے معاملات اور قانون ایسے ہیں جو ان کے راہ میں رکاوٹیں بنتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے میں نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی زیادہ مسئلہ بنتا ہے، لیکن وہ جو چیز ہوتی ہے کرنے کی، وہ ہے اطمینان دلانا۔ اگر اپنے شہری کو آپ بٹھا کے یا کسی ذریعے سے، میں اس کی مثال آگے دوں گا اور وہ لائے عمل بھی بتاؤں گا، کہ اگر کوئی بندہ مطمئن ہو جائے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگرچہ پاکستان میں بھی حکومت کو بہت سارے ابھی مسائل ہیں، وہ تو بڑی کوشش کر رہی ہے، لیکن ایک بات ہے جو 70 سال سے ڈنگ ٹپاؤ اور چل چلاؤ والی پالیسی چل رہی تھی اور سست روی تھی، اور یہ ایک ذہن میں بنا لیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمت کرنی ہے اور تنخواہ لینی ہے اور کام نہیں کرنا، یا کرنا ہے تو بس ایسے کرنا ہے کہ سر سے اتارنا ہے، تو اس کو سیدھا کرنے میں کافی بھی وقت چاہیے۔ گو کہ حکومت پاکستان اس سلسلے میں بڑے بولڈ سٹیپ لے رہی ہے، جیسے پورٹل ہے پرائم منسٹر کا، اور اداروں کو خود مختار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر چیک بیلنس کا اور ڈیوٹیفل بنانے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں اور بڑے اس کے اچھے اثرات نکل رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیرون ملک رہنے میں جتنی بھی پاکستانی ویسی ہیں، سب نہیں، لیکن میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں
کہ 80% ایمبیسیاں جو ہماری ہیں ابھی بھی وہ لکیر کے فقیر اور ڈھنگ ٹپاؤ اور سست روی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں انڈیپینڈنٹ ہے، سفیر آل ان آل ہے، بس سفیر کو اوکے کی اور یس کی رپورٹ دیتے رہیں تو سارے معاملات چلیں گے، کیونکہ ساری رپورٹ تو سفیر نے کرنی ہے، کسی کو اتارنا ہے، ٹرانسفر کرنی ہے، سزا دینی ہے، یا گرفت کرنی ہے، یا اے سی آر میں اس کی کرنی ہے، تو وہ سارا سفیر ہے۔ اس لیے سفیر کو جناب جو تمہارے یہاں خوش آمدی ٹولے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہے، اداروں کے اندر خوش آمد پرست ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، عیار ہو جناب، تو اس کے سارے کام سیدھے رہتے ہیں، جس کا رویہ اور روش بدلنی پڑے گی۔ اگر نہیں بدلیں گے تو پھر یہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ اب ٹیکنالوجی کی دنیا اور بڑا ایڈوانس دنیا اور ہر آدمی سمجھ رکھتا ہے۔ میں کیونکہ سعودی عرب میں ہوں تو میں کیونکہ اپنے تجربے کی بنا پر یہاں پہ یہ کہوں گا سعودی عرب میں خاص کر اوورسیز جو منسٹری ہے اس کو اور حکومت پاکستان کو کہ دیکھیں، مانتا ہوں کہ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، ذاتی طور پہ جانتا ہوں ذاتی تعلقات حکومت نے استعمال کرتے ہوئے اپنی پی اے کی بہترین سروس دیتے ہوئے اور جو کچھ ان سے بن رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سفیر کیا ہے۔ اب اس سے پہلے تھوڑی سی میں بتا دوں، جو میں نے بتایا تھا کہ یہ کیٹیگری کے زیادہ تر ادھر لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ یقین مانیں میرا رابطہ واسطہ رہتا ہے لوگوں سے، جو لیبر ہے بالخصوص لیبر میں بھی جو ہائی لیبر کی بھی لیبر کہہ لیں، جو جیسے میں نے کہا تھا کنٹریکٹر والا کام کرتے ہیں۔ اب لیبر یہاں کی جو تھی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو کنسٹرکشن کمپنیوں کے ساتھ یا کسی شرکہ کے ساتھ ہیں، لیکن بہت ساری لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک قسم کا آزاد ویزا لیا ہوا ہے اور وہ ڈھونڈ کے کام تو پھر کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں چوکوں میں یا روڈوں میں بیٹھتے ہیں نا، اسی طرح یہاں بھی پارکوں میں اور کناروں میں اور مسجدوں کے باہر یا چوکوں میں وہ لیبر بیٹھتی ہے، تو وہ جو لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو کام کے لیے لے جاتے تھے، کرتے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جو لیبر کی سطح پہ ہیں یا کنسٹرکشن کمپنی کریں گے لوگ، ویسے تو سارے ہی بے روزگار ہوئے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں کچھ پارٹ ہے نا، اگر 70% وہ لوگ ہیں جو بالکل خالی ہو گئے ہیں، بالکل جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا اور اتنا تنگی کا وقت گزارتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ چند لوگوں تک جو سعودی کے بھی کچھ لوگ ہیں جو جن کو یوں کریں مدد کے طور پہ زکوٰۃ کا جو آج کل راشن وغیرہ آتا ہے دیتے ہوں گے، لیکن یہ بالکل آٹے میں نگمہ کے برابر ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، سنی سنائی بات ہے، واللہ عالم کے ساتھ ہے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جی جو بے وسیلہ لوگ ہیں جن کے پاس ایسے نہیں ان تک راشن پہنچ جائے، کم از کم ان کے مشکل کا ازالہ ہو، لیکن ہر جگہ پہ ایسے نہیں ہے، بہت وہ بھی کم ہے۔ میں نے کم از کم شاید ایک جگہ پہ دیکھا، وہ بھی اس وجہ سے دیکھا کہ وہ ان کے تعلق تھے جو لوگ دینے والے تھے، تو انہوں نے سے رابطہ کیا تو ان کو بتایا تو انہوں نے آگے ایک ڈیرے پہ راشن دیا۔ ادروائز سب بیچارے اسی طرح بے روزگار، پریشان اور مالی حالت میں کمزور ہے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جن کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ تھا وہ ایک دوسرے کے خرچہ دے لے کے تو وہ گزارا کر رہے ہیں اور مقروض ہیں۔ لیکن ایک بڑی حوصلہ افزا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین کا شاید صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے در کے، کہ شکر کا پہلو یہاں پہ بہت ہے۔ جو بھی ہے پریشان ہے بتاتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ، چلے گزارا ہو رہا ہے، اللہ کرے گا کہ مہربانی کر دے گا، یہ ہماری مصیبت دور ہو جائے گا۔ اور اس میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، کوئی تھوڑے بہت جن کے پاس سرمایہ بھی ہے یا جن کو پتہ ہے کہ کام کھلے گا تو اچھا، وہ کچھ دے دلا کے قرض کی صورت میں، ادھار کی صورت میں تو گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، ساری باتیں اپنی جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں جب بھی میرے سینکڑوں کے حساب سے یہاں پاکستانیوں کے ساتھ تعلق ہے اور میں جاتا ہوں اور ان کو سمجھاتا بھی ہوں، دو اور بھی بڑی خامیاں ہیں یہاں کے رہنے والے کی جو میں سمجھاتا ہوں، شاید اس زمین کا اثر ہے۔ ایک تو یہاں پہ مہمان نوازی اور خرچ کرنے میں جو ہے نا ماشاء اللہ وہ لاپرواہی کہہ لیں یا بے پرواہی کریں یا عادت سے موجود کر لیں یا زمین کے اثر کی وجہ سے خرچہ وغیرہ جو بھی ہے اپنے استاد میں بہت کرتے ہیں۔ دوسرا ان میں ترکین وطن میں یہ بھی غلطی ہے کہ میں نے یقین مانے، میں 2015 سے یہاں آ رہا ہوں، میں نے ایک بات سب پاکستانیوں کو، وہ غریب ہیں، امیر ہیں، درمیانے ہیں، جیسے بھی ہیں، میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ خدا را یار اس وقت کی قدر کریں، اور جو پیسے ہیں جو بیچتے ہیں، ضروریات کے پیسے جو اپنی بیوی بچوں کو، والدین کو دیتے ہیں وہ دیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ
اپنے اکاؤنٹ میں جتنی آپ کی انکم ہے اس میں سے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ سیو کریں. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ رقم آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں رہنے والی جتنی بھی فیملیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سعودی عرب میں یا لندن میں یا کینیڈا میں یا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اور گلف میں پاکستانی جو ان کے بڑے گئے ہوئے ہیں وہ درختوں سے اتار کے دیتے ہیں. اور یہ ایسا برا کنسیپٹ ہے جس نے ہمارے ملک میں رہنے والے پاکستانی جو فیملیز ہیں، جو جن کے باہر لوگ گئے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. پھر جب وہ یہاں سے اچانک کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ جب وہ واپس پا کے جانے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ جاتے ہیں تو ایک تو ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، جو پکا جانا چاہتے ہیں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. دوسرا یہ وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کام ایسے چل رہا ہے، تو فیملی بھی ان کی جناب اپنے خرچ اخراجات میں پرواہ نہیں کرتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں ساری اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بتائی ہے کہ منسٹری آف انڈسٹری کو بھی، منسٹری آف اوورسیز کو بھی یہ پتہ ہوگا، پاکستانی جو رہتے ہیں ان کو خود بھی پتہ ہوگا، ایمبیسی کو بھی پتہ ہوگا یہ باتیں. لیکن یہ دہرانے کی بات یہ ہے کہ ایک دو چیزیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے جو بہت بڑی سامنے آئی، وہ یہ کہ سفارت خانہ جو پاکستان ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی، وہ کچھ بھی ہے، اس نے جرم بھی خدا نہ خواستہ اگر کیا ہے، پھر بھی اس کی دیکھ بھال کا، اس کے بارے میں معلومات رکھنے کا ذمہ دار ہے سفارت خانہ. اگر اپنے ملک کا سفارت خانہ اس کا خیال نہیں کرے گا، پوچھے نہیں، تو پھر کہاں وہ جائے گا؟ کیونکہ وہ عزت بھی ہوتا بھی یا بےزتی بھی ہوگی تو پاکستان کی ہوگی. اس لیے پاکستان کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنا اثر رسوخ دکھانا پڑتا ہے. اور اسلام الحمدللہ کل میں مسلمان ملکوں میں اور پاکستان کی یہاں پہ اہمیت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دنیا بھر کی حکومتیں وہ جانتے ہیں. اب وہ جو وقت تھا نا دہشت گردی کا لیول لگانا اور یہ غریب ہے اور نکمے اور یہ کچھ نہیں، وہ اب دور چلا گیا ہے. اس وقت جو حکومت آئی ہے، میں یقین مانے پردیس میں ہوں، پاکستان کے رہنے شاید اتنا نہیں پتہ ہوگا، پردیس کے رہنے والے ہیں نا، کثیر تعداد جو ہے نا موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے خوش بھی ہے. اور حکومت جو موجودہ ہے عمران خان کی، اس کا عزت ہے پوری دنیا میں کہ وہ، اور آپ کو پتہ ہے وہ عزت کیوں ہے؟ اس کی دو ہی وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنا ایک کریکٹر ہے کہ وہ خائن نہیں ہے، چور نہیں ہے جی، لوٹنے والا نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ہے. اور اس کی کارکردگی بھی جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو پسند کی جاتی ہے. تو پھر میں اسی پہ آتا ہوں کہ سفارت خانہ اور کچھ نہ کرے. میں 3-4 دفعہ گیا ہوں. ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا جو چھاپا میں نے اپنے اخبار میں، اس کے بعد ایک دفعہ اور مجھے جانا پڑا. وہ میں ویسے ہی ایک بچہ جا رہا تھا، اس کے بعد کنوینس تھی، اس پاکستان جانا تھا، تو امبیسی میں اس میں ٹکٹ لینا تھا، پی اے وغیرہ کا سارا امبیسی کے اندر، کیونکہ سسٹم آج کل رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے 2 بجے تو اچانک وہاں پہ ایمبیسڈر بھی مجھے مل گئے. تو وہاں میں نے جو دیکھا، پہلے بھی مجھے شکایتیں موصول ہو رہی تھی، اور لوگ جو مجھے جانتے ہیں کہ بھئی میں کالمنگار بھی ہوں اور میں یوٹیوب کے چینل بھی رکھا ہوا ہے، تو عرصہ دراز سے جانتے ہیں، تو مسائل بیان کرتے ہیں. تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. سب سے بڑا جو ظلم میں سمجھتا پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان امبیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ امبیسیاں ایک جگہ پہ ہیں ریاض میں، تو وہاں پہ ایک 2 کلومیٹر دور نا چوکی لگی ہوئی ہے سعودی پولیس کی. آپ یقین مانے میں خود 2 دفعہ گیا ہوں. مجھے تو کچھ سفید ہونے کی وجہ سے، بوڑھا ہونے کی وجہ سے، اور کچھ جو بھی کہ اللہ کا شکر ہے کرم کی وجہ سے میں تو چلا گیا امبیسی. وہاں پہ یہ جب کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستانی ہیں، تو کہتے ہیں راجے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. وہی کیوں کھڑے ہو جائیں؟ امبیسی جا رہے ہیں. اس لیے کہ امبیسی نے کہا ہے کہ جناب کسی پاکستانی کو نہ آنے دیں. اب بات یہ ہے، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں شاید امبیسی کا بندہ ہوگا، تو وہاں لسٹ میں دیکھتا ہوگا ٹکٹ والے یا جن کو بلایا امبیسی نے وہ جائیں. لیکن یہ ظلم کی بات نہیں ہے کہ 2 کلومیٹر دور دھوپ میں کھڑے ہیں پاکستانی جناب، اور وہ امبیسی ظاہر ہے وہی جاتا ہے جس کو تکلیف ہے، ضرورت ہے، پریشانی ہے. شوق میں تو نہیں جاتا، کوئی سیر کرنے تو نہیں جاتا. میں بھی گیا ہوں اگر، تو میں بھی اپنے کام کی وجہ سے گیا، اور کافی دور ہے یہ امبیسی. عام طور پر جو پاکستانی جہاں رہتے ہیں بہت دور ہے. اور آپ مجھے بتائیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پہ ٹیکسی سروس وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور وہ پاکستانی جو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے امبیسی جاتے ہیں، اور جس طرح جاتے ہوں گے، جس حالت میں، اور جس حالت میں آتے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی جب ان کے پاس کنوینس بھی نہ ہو. تو کیا وہ دعائیں دیں گے؟ وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ایمبیسیڈر نہیں، ایمبیسی، وہ تو حکومت وقت کو گالیاں دیتے ہیں، اور ایمبیسی کو سب کو گالیاں دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اگر یہ میرا سننے والے صاحب اقتدار لوگ سنیں تو کہہ سکتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے، میں اپنے آپ کو بھی والنٹیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں جب تک میں ادھر ہوں
کہ وہاں پہ کم از کم یوں کریں کہ 2 بندے، ایک ٹیلی فون ایکسچینج ہوتا ہے، 2 بندے وہاں پہ 24 گھنٹے کے لیے بٹھائیں ان حالات میں، جو وہاں پہ بشک پولیس کی چوکی پر وہ نمبر لگائیں، یہاں پہ مختلف لوگ موجود ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستانیوں کی ایسی تنظیمیں ہیں جن کو وہ نمبر دیں، ان کے فون کے اوپر سینڈ کریں یا ایمبیسی کے باہر لکھیں یا سعودی ٹی وی پہ یا کسی جگہ پہ دیں کہ یہ 2 نمبر ہیں، جس پاکستانی کو کوئی مسئلہ ہے وہ اپنا مسئلہ وہاں بیان میں وہ گائیڈ کرے گا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم نے نمبر دیا ہوا ہے، اور بھائی کیا نمبر دیا ہوا ہے، وہ نمبر اٹھاتے ہی نہیں۔ میں خود 2 دفعہ جا کے دیکھا ہے کہ ایمبیسی کے اندر بندے موجود تھے، خواہ وہ 100 میں سے 10 تھے، ظاہر ہے کام کرنے کے لیے آئے تھے، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں بند کیا تھا یا ضرورت کے وقت کھولتے ہیں، بندے تو تھے نا، اگر نہیں بھی تھے یار ایمبیسی کے تو کوئی نہیں روک سکتا، 2 بندے وہاں پہ ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر بیٹھیں، ان کو کہیں یہ نمبر ہے جی، جس کا مسئلہ ہوگا جو بات ہوگا سنیں، صرف سننے سے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور پاکستانیوں کی شہریوں کی جو تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا پوچھنا ہوتا ہے کہ کب جا سکتے ہیں، ٹکٹ کا کیا مسئلہ ہے، فلائٹیں کتنی ہیں، میرے ساتھ اقامے کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ یقین مانیں، میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کمی پیشی معاف فرمائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 20% ابھی وہ پاکستانی یہاں پہ وہ ہیں جو اتنے بے روزگاری کی وجہ سے، اتنے کام نہ ہونے کی وجہ سے قرض کے نیچے دبے کہ اب انہوں نے اقامے ہی رینیو نہیں کرائے، کوئی لاکھوں روپے کے قرض میں آ گیا ریالوں کے، کوئی ہزاروں کے قرض میں آ گیا، کچھ آلریڈی وہاں پہ ٹیکس سعودی گورنمنٹ نے اتنے لگائے ہوئے تھے کہ وہ ادا ہی نہیں کر سکتے تھے، رہی کسر باقی لاک ڈاؤن نے نکال دی۔ اب 20% یا 25% لوگ ہیں جنہوں نے اقامے نہ رینیو کرائے، نہ ٹیکسز دیے کچھ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہمارے پاس ہے نہیں اب تو اب کیا کریں، جتنی دیر لگے ہوئے ہیں اگر رہیں گے ٹھیک ہے، پکڑے گے تو چلے جائیں گے، نکال دیں ہمیں ہمیشہ کے لیے نہ آئے۔ تو اس سے 2-3 بہت بڑے نقصان ہیں، ایک تو یہ نفرت پھیلے گی اپنے وطن کے قرآنوں کے خلاف، ایمبیسی کے خلاف، پھر 2 ملکوں کے معاملات بھی کوئی گڑبڑ ہوں گے۔ یہ مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑا ہے، سعودی عرب اور پاکستان کے بھی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں، بوقت ضرورت پھر وہ کام نہیں آئیں گے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے سرمایہ ہیں یہ سر مبادلہ بیچتے ہیں، جس صورت بھی بیچتے ہیں، جیسے بھی بیچتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے بیچتے ہیں، اپنے وطن کے لیے بیچتے ہیں، اس میں بھی کمی آئے گی۔ تو میں یہ خدا را یہ پھر درخواست کروں گا جو میرے سننے والے ہیں، جس تک میرا یہ پیغام پہنچے یا سنیں، وہ جو جہاں اس کے اپنے تعلقات ہیں حکومت پاکستان تک پہنچائے۔ سعودی میں یہ نہیں کہتا کہ ایمبیسی کو کام نہیں کر رہی ہوگی۔ لاسٹ ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں لاسٹ ٹائم میں گیا، اچانک ہی بچے کو میں نے کو بتایا کہ کسی اور کے لیے گیا تھا گاڑی، کیونکہ بیٹے کی تھی، تو اس کو پک اینڈ ڈراپ کیا 2 دفعہ، تو میں نے ایمبیسی ڈر کو تو دیکھا راجہ علی اعجاز صاحب کو کہ وہ جب لائن بار بندی ہوئی تھی تو وہ آگے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ سارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، اور جن کو نہیں آنے دے رہے تھے وہ 2 کلومیٹر پیچھے پولیس کی چوکی پر وہ بھی سارے دھوپ میں کھڑے تھے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ گرمیوں کے دن ہے، دھوپ میں ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے جی، تو اگر ٹیلی فون 24 گھنٹے آن رہے، 24 گھنٹے آن رہے، ٹھیک ہے۔ اب ایمبیسی کے اندر بھی ہماری انٹیلیجنس کے بندے ہوتے ہیں، کیا ان کو نہیں یہ ساری باتیں پتہ؟ لیکن وہ اس لیے نہیں بتاتے ہوں گے کہ جناب کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے اوکے کی رپورٹ نہ دی تو ایمبیسڈر صاحب نے ہمیں تبدیل کرا دیا تو پھر سعودی عرب کی موجیں کدھر ہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ بتان تنازی میں نہ آ جائیں، جو وہاں پہ بیٹھ کے کاروبار کیے جاتے ہیں اپنے طور پر، اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ سوچا جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ ملک اور یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، اس کی قدر منزلت مجھے تو بہت ہے، اور ترکین وطن کو بھی اب آ رہی ہوگی، بہت زیادہ آ رہی ہوگی، لیکن جو فرائض ہیں ہم سب کو ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔